اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران و خاران عزیز، آپ کی خدمت میں سورۃ الناس کے بارے میں کچھ نکات عرض کیے گئے۔ سب سے پہلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، کہ میرے حبیب ان کو بتائیے، ان کو پڑھائیے، ان کو سمجھائیے کہ مجھے بھی یہی حکم ہے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، وہ پروردگار کہ جو لوگوں کے اندر، ہر انسان کے اندر اور بلکہ پوری کائنات کے اندر جو کمال پیدا کرتا ہے، جس سے جو خود منبع کمال ہے اور کمالات پیدا کرتا ہے اور کمالات کو انسانی وجود کے اندر پروان چڑھاتا ہے، اور یہ کمالات انسان کے اندر آنا ضروری ہیں کیونکہ جب تک یہ کمالات حاصل نہیں کرے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو قبول کرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ اسی لیے اس انسان کو یہاں پر بھیجا گیا ہے کہ یہ کمالات حاصل کرے۔ اگر یہ کمال حاصل کیے بغیر آ گیا اور اپنی ذات کو بھول گیا تو اس صورت میں اس کو دائمی خسارہ ہوگا۔ لقد كنت فی غفلۃ من ھذا، اگر تو اس سے غافل رہا تو آج پھر جب تیری نگاہ کھلے گی اور تیری نگاہ تیز ہو جائے گی تو پھر تیرے ہاتھ کوئی چیز آنے والی نہیں ہے۔ لہٰذا ان کمالات کو اس نے پیدا کرنا ہے، غفلت نہیں کرنی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ ایسا بننا نہیں ہے، ایسا بن کے نہیں آنا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول گئے، یعنی منبع کمال کو بھول گئے، اور جو منبع کمال کو بھول گئے ہیں وہ اپنی ذات کو ہی بھول گئے ہیں، یعنی سارا ظلم انہوں نے اپنے ساتھ کیا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں کیا، اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے کہ اپنی ذات سے غافل ہو گئے ہیں اس کے نتیجے میں۔ اس لیے ان کمالات کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف الفاظ کہہ دیں تو ہم شیطان سے بچ جائیں گے اور شیطانی وسوسوں سے بچ جائیں گے اور شیطانی خیالات اور افکار سے بچ جائیں گے، نہیں، سب قرآن کریم کی جتنی سورہ ہیں ان کے اندر سب سے پہلے ان کو پڑھنا، پھر انہیں سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا، اس کے جتنے خواص بھی بیان کیے جاتے ہیں وہ تب سامنے آتے ہیں، وہ تب ان کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے، وہ ثواب تب جنریٹ ہوتا ہے جس وقت ہم ان مطالب میں خوب دقت کریں گے، خوب غور و فکر کریں گے اور وہاں سے وہ نتائج اخذ کر لیں گے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تدبر کریں گے، یعنی تدبر کا کیا مطلب، یعنی نتیجے پر غور کرنا، اور وہ تمام چیزیں جو کہ جن میں اصلاح ہے، جن میں مصلح ہے، یعنی جن کے اندر اصلاح پائی جاتی ہے، ان امور کو اکٹھا کرتے ہوئے انسان نتیجے پہ غور کرتے ہوئے عمل کرے، غور و فکر کرے، اس کو کہتے ہیں تدبر فی القرآن، یعنی تدبر کرنا، نتیجے پہ غور کرنا کہ یہ کیوں میں کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں، کیوں یہ سورہ مجھے شیطان سے بچائے گی، اس کے اوپر تدبر کرنا، یہ تدبر ہے، اور پھر اس میں غور و فکر کرنا۔ اس لیے صرف یہ نہیں کہ الفاظ پڑھ دیے جائیں، نہیں، الفاظ سے صرف کچھ نہیں ہونے والا، آپ اس میں خوب غور و فکر کریں۔ اس لیے غور و فکر کرنا، انسان جب یہ کام کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں لیتا ہے یا لوگوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہے یا لوگوں کے الہ کی پناہ میں آتا ہے، تو وہ فکر و نظر میں اور عقیدہ اور عمل میں اللہ کی پناہ میں آتا ہے۔ مثلا رب ہے پروردگار، یعنی کمالات عطا کرنے والا۔ رب وہ ہستی ہے جو نقائص کو دور کرتی ہے، کمالات پیدا کرتی ہے، اور جو اس کا حد کمال ہے، جو کمال کی حد ہے، جو ممکن ہے اس کے لیے کمال حاصل کرنا، وہ کمال عطا کرتی ہے۔ جتنی بلندی وہ حاصل کر سکتا ہے اتنی بلندی اس کو عطا کرنا، اس ذات کو رب کہا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے اندر کمالات پیدا کرتا ہے۔ اب یہ انسان نظریے کے طور پہ پہلے تو یہ لے، نظریے کے بعد پھر عمل میں آ جائے۔ عمل میں کیا مراد ہے، یعنی اس کی پناہ میں آ جائے جو منبع کمال ہے، یعنی کمال کی وادی کے اندر اپنا رہن سہن بنا لے، اور ان تمام چیزوں سے جو پستیاں ہیں، جو نقائص ہیں، وہاں سے نکل جائے۔ جب ظاہر سی بات ہے دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، روشنی اور اندھیرا اکٹھا نہیں ہو سکتا، اس لیے کمالات
کمال اور نقص اکٹھا نہیں ہو سکتا، کمال کی وادی کے اندر نقص نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ شیطان کو کہ تو نکل جا اس جنت سے، کیونکہ تیرے اندر نقص پیدا ہو چکا ہے۔ اور جتنے بھی شیطانی افکار کے لوگ ہوں گے ان کو ڈائریکٹ جنت میں نہیں بھیجا جائے گا، ان کا پہلے علاج کیا جائے گا۔ جو قابل علاج مرض میں مبتلا ہوں گے وہ جہنم میں اپنا علاج کروانے کے بعد پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور جن کے علاج جو ہیں وہ ممکن نہیں ہیں، جن کی مرض دائمی ہے، مثلا شرک کا مرض لگا ہوا ہے، اگر ایسے مریض ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہے تو وہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے، اس لیے کہ جنت کمالات حاصل کرنے والوں کے لیے ہے، اعدت للمتقین ہے، جنہوں نے اپنی حفاظت کر رکھی ہوئی ہے، جو متقی لوگ ہیں یعنی اپنی حفاظت کی ہوئی ہے، ان لوگوں کے لیے جنت جگہ ہے، نہ کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو نقائص سے بھرے ہوئے ہیں۔ لہٰذا جب انسان یعنی عمل میں اس کے رب کی پناہ میں کیا مطلب، یعنی کمالات کی پناہ لینا، کمالات کی طرف آ جانا اور نقائص کو دور کرنا، ایسی محفل جس سے انسان کے اندر نقص آتا ہو اس سے دور بھاگنا، ایسی محفل جس سے انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہو اس سے دور بھاگنا، ہر چیز میں مطلب ایسا لباس جو انسان کے اندر پستی پیدا کرتا ہے اس سے دور بچے، ایسا مال جو انسان کے اندر پستی پیدا کرتا ہے اس سے دور ہٹے، ایسی گاڑیاں، ایسے مکانات، ایسی شہرت، ایسے عہدے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں، انسان خود اس پہ تدبر کرے اور دیکھے کہ کس چیز کے اندر کیا چیز ہے۔ یعنی یہ ایک الگ مسئلہ میں نے چھیڑ دیا ہے، معذرت، یہ البتہ زیادہ تفصیل میں چلے جائیں گے اور پھر اس کی ایکسپلین کرنے میں لگ گئے تو یہ ٹائم اسی میں ہی ختم ہو جائے گا۔ بس ان شارٹ میں نے عرض کرنا یہ ہے کہ عمل کے اندر پناہ، عمل کے اندر یہ آنی چاہیے، صرف زبان تک نہیں، فکر میں، نظریہ میں، عقیدہ میں، عمل میں یہ پناہ ہونی چاہیے، اور وہ شیطان یعنی نقائص سے بچے اور کمالات کی طرف آئے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ ان کو یہ بتائیں کہ میں پہلی آیت میں ہے کہ اعوذ برب الناس، دوسری آیت میں ملک الناس، ملک الناس کے لوگوں کے مالک کی۔ اس میں ایک نقطے کے اوپر غور کریں کہ مالک، البتہ ان کے بارے میں بہت تفصیلات بھی موجود ہیں، میں درخواست کروں گا تفسیر پیام القرآن جو ہے اس کو آپ لیں اور اس کو تفصیل سے پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو آیت اللہ ناصر مکرم شیرازی صاحب کی تفسیر پیام القرآن ہے، تفسیر موضوعی، اس میں بہت تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کے بارے میں جو ہے وہ بحثیں موجود ہیں اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ بہرحال اگر ایک نقطہ بھی سمجھ آ جائے تو انسان کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ یاد کر لینا ایک چیز ہوتی ہے، اس حکم کی حفاظت کرنا، حقیقی حافظ بننا بڑا مشکل ہے، ٹھیک، الفاظ یاد کر کے آیات حفظ کر لینا بہت آسان ہے، لیکن اس حکم کی لاج رکھنا بہت مشکل ہے۔ اس حکم کی لاج رکھنا جو ہے نا، اس کو حقیقی حافظ کہتے ہیں۔ مثلا چلیں یہ پھر بعد میں انشاءاللہ کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ملک الناس، مالک کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ عبد ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، ایک مالک ہوتا ہے، ایک غلام ہوتا ہے۔ جو مالک اپنا کوئی غلام رکھے یا کوئی غلام جو ہے وہ کسی کی مالکیت کو تسلیم کر لے، اس کے مالک ہونے کو مان جائے، کیا ممکن ہے کہ غلام آقا کے مقابلے میں اپنی رائے قائم کرے؟ ممکن نہیں ہے، وہ غلام ہی نہیں ہے اور اس کو غلامی میں کوئی رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ جب بھی مالک بلائے وہ کہے نہیں میں ابھی نہیں آتا ہوں، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسے تو چپڑاسی کوئی نہیں رکھتا آدمی۔ تو حقیقی غلامی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جو واقعی مالک ہے، ہمارے ہر وجود کا مالک ہے، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ کیا انسان کے لیے ایک طویل زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ اس کا کوئی ذکر نہیں تھا؟ اس انسان کو اس نے خلق کیا ہے۔ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا اس منی کے نجس قطرے کو اوپر بھی تم نے دیکھا؟ اس کو تم نے خلق کیا ہے یا ہم نے خلق کیا ہے؟ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تجھے خلق کیا ہے پھر تو کیوں نہیں تصدیق کرتا؟ وہ تو حقیقی مالک ہے۔ لہٰذا اس مالک کے مقابلے میں جب ہم کہتے ہیں لوگوں کا مالک ہے، یعنی تمام مخلوق، تمام انسانوں کا مالک وہ ہے اور تمام انسان اس کے عبد ہیں، اور یاد رکھیں ہمارا وجود کبھی بھی اس کی غلامی سے باہر نہیں نکل سکتا۔ لا یمکن الفرار من حکومتک،
تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے، یہ صرف انسان کو ایک ارادہ دیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کی نافرمانی کی طرف بڑھتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے تفصیلی مطالب کچھ تھوڑے اور بھی ہیں جس کو میں آپ کی خدمت میں بعد میں عرض کروں گا۔ والسلام علیکم۔